ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله تلك من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ اب آپ کی قوم ہی جانتی تھی۔ فاصبر، تو پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، اس لیے کہ انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان انتم قالا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب تمام رسولوں کا ایک ہی پیغام ہے جو بار بار یہ الفاظ آئیں گے کہ یہ پیغام تھا، اے قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے معبود حقیقی۔ ان انتم الا مفترون، اور جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ محض ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجر، اے قوم کے لوگوں اس کام پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، استغفار کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے پانی کے دہانے کھول دے گا، تم پر چھاجوں میں برسائے گا۔ یہ بارش وہ ہے جو برکت والی ہوتی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت عطا فرمائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا تَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح اس سے منہ مت پھیرو۔ قالوا یا ہود، جواب دیا انہوں نے، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا ان قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ تم ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت لے کر نہیں آئے ہو کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم تو ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، تو ان میں ہمارے ان معبودوں میں سے کسی کی تم پر جو ہے وہ مار پڑ گئی ہے اس کی پاداش میں۔ قال انی اشہد اللہ واشہد وانی بریء مما تشرکون، حضرت ہود نے کہا کہ میں شہادت پیش کرتا ہوں اللہ کی، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے اپنا الہ بنا لیا ہے، ان سے میں بری ذمہ ہوں، اس شرک سے میں بیزار ہوں۔ من دونہ فیکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اور تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اس لیے کہ میرا کل بھروسہ اعتماد اس پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور اب تمہارا رب بھی ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور جان لو کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ لفظی ترجمہ ہوگا، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو، اور پیشانی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جب بال ہوتے ہیں کسی مجرم کو بعض اوقات گھسیٹنا مقصود ہوتا ہے تو یہاں سے پکڑ کے اسے عام طور پر گھسیٹا جاتا ہے، تو یہ اصل میں لفظ آتا ہے اختیار کے لیے، جب محاورتاً بولا جاتا ہے کہ میرا رب، کوئی جاندار اس روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو میرے رب کے اختیار سے، اس کے کنٹرول سے باہر ہو، وہ جب چاہے اس جرم کی پاداش میں انہیں پکڑ سکتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب ہی ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہو، تو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب اگر تم نے نہ مانا تو میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا۔
ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، جان لو کہ میرا رب ہر شے پر نگران۔ ولما جاء امرنا، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودم والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو بھی ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو اس عذاب سے بچا لیا، ونجیناہ من عذاب غلیظ، بہت گاڑھے عذاب سے، سخت عذاب سے انہیں ہم نے نجات دی۔ وتلک عاد، یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے جھگڑا کیا اللہ کی آیات سے، یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وعصوا رسلہ، اپنے رسولوں کی معصیت اختیار کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور اس کے برعکس ہر سرکش جبار جو ان کا دشمن تھا انہی کی پیروی کرتے رہے، جو اللہ کا دشمن تھا انہی کی پیروی کرتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس کے نتیجے میں ان پر دنیا میں بھی لعنت برسی، وہ یوم القیامہ، قیامت تک وہ لعنت اور قیامت کے دن بھی لعنت کے مستحق رہیں گے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، سنو عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، الا بعدا لعاد قوم ہود، چنانچہ دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت سام کی اولاد میں سے یہ عاد اور اس کی اولاد جو ہے وہ پھر قوم عاد کی شکل میں، یہاں سے جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، یہ آ کر کے آباد ہوئے مدائن صالح میں۔ مدائن صالح آج سعودی عرب کے تقریباً مرکز میں واقع ہے، ریاض سے کچھ اوپر، اور مدینہ سے جو رستہ تبوک کو جاتا ہے وہ بالکل ان کھنڈروں کے پاس سے ہو کر سڑک گزرتی ہے جہاں یہ بستی آج بھی موجود ہے، اور اس میں کیسے کیسے عالی شان محلات آج بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کے انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنے وہ لوگ اس زمانے میں آرکیٹیکچر کے اعتبار سے کتنے ترقی یافتہ تھے۔ تو یہاں جو یہ آباد ہوئے، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کی معیت میں تھے، پھلے پھولے، اللہ نے انہیں ترقی دی، آبادی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وقت آنے کے ساتھ پھر وہی بگاڑ اور شرک ان میں پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا ان سے کہ ہم آپ کی رسالت پہ ایسے تو ایمان نہیں لانے والے، تو ہماری نگاہوں کے سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کی جائے جو 10 مہینے کی گابن ہو، اور ہماری نگاہوں کے سامنے آ کر کے وہ بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہ معجزہ ان کے سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے اللہ نے جو ہے وہ وقوع پذیر کر دیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فوراً ہی پلٹے، اس لیے کہ حقیقت میں ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اب جو بات سب کی ساری قریش مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ وہاں بھی مطالبہ جو تھا یہ تھا بڑا سخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے جو ثبوت ہو آپ کی رسالت کا، تو ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو لفظی طور پر بھی قرآن میں بار بار کہا گیا کہ پہلی قومیں ایمان لائی تھیں جو تم لاؤ گے، وہ بھی نہیں مانے تھے دیکھ کر کے، اور تمہارا طرز عمل بھی یہی ہوگا۔ اس لیے کہ جب بھی ایسی حجت کی جاتی ہے یہ سمجھ کے کی جاتی ہے، مخالفین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے جو یہ پورا نہ کر سکیں، لہٰذا ہمیں ان کی بات ماننی نہیں پڑے گی، ہم کہہ سکیں گے بھائی وہ تالیاں پیٹیں گے، یہ تو یہ نہیں کر کے دکھا سکے۔ تو نیت تو ہے نہیں ایمان کی، تو یہ خواہ کی ایک اتمام حجت جو ہے ان پر ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا قوم صالح کے ساتھ۔ حضرت صالح نے انہیں دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، وہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، اور لہٰذا تم اس سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا بھی، یعنی تمہاری دعا کو پھر وہ قبول بھی کرے گا اگر تم اس سے خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دعا چاہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اب یہ بڑا دیکھیے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اس معاشرے میں اس سے پہلے ان کی انتہائی جو ہے وہ قریبی شخص تھے، اور دل سے وہ چاہتے تھے انہیں، اور ان سے کچھ امیدیں وابستہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ نوجوان جب بڑھے گا تو یہ اس معاشرے کا گویا کہ سرتاج ہوگا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہت سی امیدیں قریش کو ہوں گی، الصادق الامین تبھی تو کہتے تھے نا۔ تو یہی صورت حضرت صالح سے تھی جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا
کہ جس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھیں، اتنہانا، اب تم ہمیں منع کر رہے ہو، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان معبودوں کی پرستش نہ کریں، عبادت نہ کریں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو تم جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے تو ہم سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہاری بات نے ہمیں گویا کہ بہت بری طرح خلجان میں مبتلا کیا ہو۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا ہے دیکھو میری قوم کے لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں تمہارے درمیان غور کرو کہ اپنے رب کی طرف سے پہلے بھی ایک شہادت رکھتا تھا، نور فطرت تھا، صالح انسان تھا، وآتانی منہ رحمتاً، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر مزید رحمت فرمائی، مجھے رسول بنایا، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ یعنی میں نے تو اللہ کا پیغام، جو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ پوری کرنی ہے، تم تک پیغام پہنچانا ہے، تمہیں دعوت دینی ہے، تمہیں شرک سے روکنا ہے، لیکن اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے کون بچانے والا ہے؟ فلا تزیدوننی غیر تقصیر، لہٰذا تم میرے کس کام آ سکتے ہو کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو، یعنی اگر میں تمہارے پیچھے چل پڑوں تو میرے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، میری قوم کے لوگوں یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لَكُمْ آیَةً، جو تمہارے لیے نشانی بنا دی گئی ہے، فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اسے، تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، کھاتی پھرے جہاں سے چاہے اللہ کی زمین پر، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بری نیت سے مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، چنانچہ انہوں نے ایک دن اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اس پر حضرت صالح نے انہیں وارننگ دے دی کہ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایک ایسی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، اپنے وقت پہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہو جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے اپنی رحمت کی برکت سے صالح اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک تیرا رب طاقتور بھی ہے اور بالا دست بھی ہے، زبردست۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ایک سخت دھماکے نے ان کو آن لیا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح گویا کہ کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے، ایسے مٹائے جیسے کبھی نام و نشان تھا ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، الا بعدا لثمود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، انہیں دور کر دیا، انہیں برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اب درمیان میں ذکر آ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم نے بھیجا ابراہیم کے پاس فرشتوں کو خوشخبری دے کر ان کے لیے، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، قالوا سلاما، قال سلام، اور انہوں نے بھی جواب میں ان پر سلامتی بھیجی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، انسانی شکل میں آئے اور اجنبی چہرے تھے، کبھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اس علاقے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، وہ فوراً ہی ایک بھونا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے گوشت بھون کے ان کی خدمت میں لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، یعنی جب خوشبو آ رہی ہو کھانے کی اور سامنے پڑا ہو تو مسافر جو آیا ہو اس سے تو فوراً جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کے شروع کر لے گا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، اس لیے وہ فرشتے تھے اور فرشتے کو تو کھانے پینے کی حاجت ہے ہی نہیں سرے سے، انہیں تو بھوک نہیں لگتی۔ لیکن یہ بھی صورتحال تھی کہ اگر کوئی اجنبی ایسا جس کے دل میں دشمنی اور عناد ہوتا تھا، وہ کسی دوسرے کا نمک نہیں کھاتا تھا، لہذا انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، لگتا ہے کہ یہ کسی دوست کی شکل میں نہیں دشمن کی شکل میں آئے جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، کھانے سے اجتناب کر رہے ہیں، تو اپنے جی ہی جی میں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً،
حضرت ابراہیم جو تھے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جی میں خوف محسوس کر رہا تھا، تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، ہم ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف سزا دینے کے لیے۔ وامرأتہ، اور ان کی بیوی جو تھی قائمۃ فضحکت، تو وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تو وہ یہ بات سن کے مسکرا دیں، ہنس پڑی کہ ابراہیم کس بات سے ڈر رہے تھے اور بات کیا نکلی ہے۔ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو فرشتوں نے خوشخبری دی ابراہیم کو اسحاق کی پیدائش کی اور اسحاق کے بعد یعقوب جیسے پوتے کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب دیکھیے 100 سال سے زائد کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ جب ذبح کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت تقریباً 100 سال کے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد یہ فرشتے آ رہے ہیں، تو 100 سال سے ابو جا چکے ہیں، اور لگ بھگ ملتی جلتی عمر ہوگی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی، ان کی زوجہ محترمہ کی، جو کہ پوری عمر بانجھ رہی ہے۔ اب انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ یہ بیٹے کی خبر دے رہا ہے اور بیٹے کے بعد کا پوتا تو ان کا بعد میں ہے نا، قالت یا ویلتا، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ حیرت سے کہا ہائے میری شامت، آلدو میں جنوں گی، یعنی اس عمر میں، انا عجوزن، یہ عاجز سے ہے، یعنی کہ میں بوڑھی پھوس ہو چکی ہوں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ میری اس حالت میں کوئی بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے۔ وَحَاذَا بَعْلِی شَیْخًا، اور یہ میرا خامن جو ہے یہ بھی انتہائی بوڑھا ہے۔ اِنَّ هَذَا لَشَیْءٌ عَجِیب، یہ تو تم نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ اللہ، اس کی رحمتیں جو نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب فجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم نے وہ خوشخبری سن لی، دل خوش ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے، تو فوراً خیال آیا کہ یہ قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ گویا فرشتوں سے جھگڑا اللہ سے ایک قسم کا جھگڑا تھا نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ ابھی نہ عذاب ڈالے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، جس کا آگے اقرار کیا جا رہا ہے۔ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بڑے ہی حلیم، بڑے بردبار اور بہت ہی نرم دل انسان تھے۔ یا ابراہیم، اب حکم دیا گیا اے ابراہیم عارضاً ھذا، باز آ جاؤ اس بات سے، ختم، یعنی اللہ کا فیصلہ، انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے۔ یہ تو فیصلے کی جو ہے وہ جو عملی طور پر سے نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب تو ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو رد نہیں کیا جا سکے گا، یعنی اس کو ٹالے سے بھی نہیں ٹالا جا سکے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب وہ پہنچے فرشتے لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ بہت گھبرائے، وَضَاقَ بِهِمْ، اور ان کا دل تنگ ہوا، ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیبٌ، اور وہ کہنے لگے آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن۔ انہوں نے بظاہر یہ سمجھا فوری طور پر کہ انتہائی خوبصورت نوجوان، ٹین ایج نوجوان جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہیں بطور مہمان، اور قوم جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی اتنی شیدا ہو چکی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے گھر سے خبر پہنچ جاتی تھی کہ آج فلاں شخص یا فلاں معاملہ ہونے والا ہے، فلاں لوگ آئے ہیں، فلاں یہ اسی لیے وہ بھی عذاب سے دوچار ہوئی۔ تو خبریں ان تک پہنچ گئیں کہ بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان کی قوم جو تھی بڑی بے اختیار رانہ انداز میں ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑی، یعنی والہانہ انداز، یوں سمجھیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کسی شے کے لیے انسان دیوانہ وار دوڑتا ہے، وہ اس طرح لپ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس لیے کہ وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر ہو چکے تھے، ڈوبے ہوئے تھے اس لعنت میں۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی ان کی جب وہ منت سماجت کی کہ دیکھو انسان کے لیے
جذبہ شہوت کی تسکین کے لیے اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے چاہتے ہو نکاح کرنا، جو بھی میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، تم بھی اور دوسروں سے عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، خدا کا خوف کرو، میرے ان مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، ذلیل مت کرو ان کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی تم میں سے کسی میں بھی وہ غیرت نہیں رہ گئی۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے صاف جواب دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ لوط تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہماری اصل خواہش ہے کیا، ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، وہ کہتے ہیں کہ کاش، اس لیے کہ بیٹا کوئی نہیں تھا اور اس معاشرے میں کوئی ساتھ دینے والا ایک بھی فرد نہیں تھا۔ ہر رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان جو لانے والے تھے انہیں بھی ہم نے بچا لیا، سوائے حضرت لوط کے کسی مقام پر یہ ذکر نہیں، صرف بچایا کسے؟ لوط کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے گھر والوں کو، بس یہ الفاظ۔ گویا کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے پہ باز آیا ہو اس حرکت سے اور ایمان لایا ہو حضرت لوط علیہ السلام سے، پر ایسی بدقسمت اور ایسی برباد ہونے والی قوم۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، اب وہ فرشتے جو تھے نوجوانوں کی شکل میں، انہوں نے جب یہ حالات دیکھے تو وہ بول اٹھے کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغام بر ہیں، یعنی فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، گھبراؤ مت۔ فاسری باہلک، تو تم راتوں رات نکل جاؤ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے، بقطع من اللیل، رات کے بھی اس حصے میں جو اس وقت جا رہا ہے فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی جو ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تمہاری عورت کے، جو تمہاری بیوی ہے اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اس پر وہ مصیبت وہی کچھ گزرے گی جو دوسروں پر گزرنے والی ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان سے وعدہ ہے اللہ کا صبح کے وقت کا، یعنی ان کی تباہی کا وقت جو ہے اللہ کی طرف سے صبح کا مقرر ہے۔ الیس الصبح بقریب، اور صبح بھی اب ہوئی جاتی ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا، جو نیچے تھا وہ اوپر اور جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا۔ بستی جو ہے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی ہے۔ پچھلی مرتبہ سورہ اعراف کے درس کے ضمن میں آپ وہ تصویریں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے جہاں وہ بستی آ کے اللہ نے پٹکی ہے، زمین میں ایک گڑھا پڑ گیا، جہاں پھر ساتھ بحر مردار تھا، اس کا پانی اس پہ بھی جو ہے وہ آ کے چھا گیا۔ آج بھی وہ حصہ بحر مردار میں شامل ہے، اور اس بستی کے آثار، ان کے بے شمار کھنڈرات اور ان کی بے شمار چیزیں اس بحر مردار کے اندر موجود ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ہم نے ان پر برسائے ایسے پتھر جو ریت پک کے تیار ہوئی تھی۔ سجیل جو ہے سنگ گل، عربی کا فارسی کا لفظ ہے جس کا معرب ہے، عربی زبان میں وہاں سے آیا، ایسا پتھر جو ریت سے بن گیا ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریگستان میں جب بارش برستی ہے، اچانک جب پہلے ایک چھینٹا آتا ہے تو بہت ساری ریت ایسی ہوتی ہے جو اس چھینٹے سے ایسے کر کے نا گول ایک بلبلے کی شکل میں گول شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آپ نے وہ پتھر اس وقت دیکھے ہوں گے، تصویر میں دکھائے تھے کہ کس طرح گولائی میں گھڑے، جیسا بالکل گھڑے ہوئے تھے۔ پھر جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں، وہ سنگ گل بن جاتا ہے، یعنی کہ مٹی کا پتھر یا اس ریت کا جو وہاں تھی اس میں مٹی ملی ہوئی اور وہ اکٹھا ہوا، اوپر سے دھوپ پڑی تو پتھر بن گیا۔ ایسے پتھر جو ہیں اللہ فرماتا ہے برسائے، اور برسائے کیسے؟ منضود، تابڑ توڑ جو ہے ان کی بارش کر دی گئی۔ مصومۃ عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، جس کے سر پہ پڑنا تھا اس کا نام ان پہ گویا کہ لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں کے سر پر جا کے اس کا جو ہے وہ بھیجا نکالے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ سزا کبھی بھی دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر ہم نے بھیجا مدین کی بستی کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی دعوت دی ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور کم تول میں کمی مت کیا کرو۔
इन्नी अराकुम बेखैरिम व इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौम मुहीत, मुझे डर है कि कल तुम पे ऐसा दिन ना आ जाए जिसका अजाब तुम सबको घेर ले। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله